بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، IMF نے بھی اس حکومت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ محمد بن سلمان کے دورے کے بعد IMF نے بھی جو مذاکرات تھے وہ تعطل کے شکار ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کہاں تک پہنچی، کیا ان کے معاملات طے ہو گئے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کا کون سا لیڈر ہے جس نے اسحاق ڈار کو وارداتیہ کہا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ IMF نے اس حکومت کی گردن پہ پاؤں رکھ دیا ہے اور اس کو یہ بتایا ہے کہ 800 ارب روپے کا اضافی بوجھ عوام پہ ڈالیں اور 800 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کریں۔ جس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسحاق ڈار ایک وارداتیہ کے نام سے مشہور ہے، پہلے بھی جب بھی اس نے پہلی حکومت میں بھی معیشت کے اوپر کام کیا تھا تو اس نے سارا گورکھ دھندا نمبر کی ہیر پھیر کی تھی۔ جتنے نمبرز تھے ان سب کو اس نے گھما پھرا کے، اور بلکہ IMF نے جرمانہ بھی کیا تھا کہ انہوں نے نمبرز کی ہیر پھیر کی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار جس وقت آئے اور مفتاح اسماعیل نے استعفیٰ دیا تو اسحاق ڈار نے نئے اقدامات شروع کر دیے۔ اس وقت مفتاح اسماعیل نے کہا کہ یہ جو اقدامات اٹھا رہے ہیں اس سے IMF ناراض ہو جائے گا۔ اس وارداتی نے وہ اقدامات اٹھانے کے بعد ابھی جو ہے نا خبر آ رہی ہے کہ IMF اس بات پہ ناراض ہو گیا ہے۔ اور جب اسحاق ڈار سے یہ بات پوچھی گئی تو اس نے بڑی رعونت کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ یہ کہا کہ جی میں 22 سال سے IMF کو ڈیل کر رہا ہوں، آپ مجھے یہ چیز نہ سمجھائیں۔ لیکن اس وقت یہ حکومت، ان کو جو لائف لائن ملنی تھی محمد بن سلمان کے دورے کے بعد، وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے اربوں روپے کے اشتہارات تیار کیے تھے اس کے دورے کے لیے، کیونکہ انہوں نے معیشت اور اس کے بعد سیاست، اس دورے سے انہوں نے یہ دونوں جو ان کے ٹارگٹ تھی یہ حاصل کرنے تھے کہ معیشت بھی ہم نے اس سے بتانا ہے کہ جی معیشت کے لیے وہ ایک اچھا پیکج لے کے آ رہے ہیں، اور سیاست بھی انہوں نے بچانی تھی کیونکہ اس وقت یہ بہت مشکلات میں۔ تو محمد بن سلمان کے نہ آنے سے ان کو بہت بڑا دھچکا لگا، جس سے شہباز شریف صاحب کو بخار بھی ہو گیا اور بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ ابھی IMF نے 800 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کے لیے کہا ہے۔ اس کے بعد اس حکومت نے گیس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ جیسی سردیاں آئیں گی تو 18 گھنٹے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی اور یہ عوام قانون کو ہاتھ لگائے گی۔ 237% گیس کی اضافی کی خبریں چل رہی ہیں کہ 237% گیس کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد جب سے اسحاق ڈار آیا تو آپ دیکھیں کہ پورٹ کے اوپر 2800 سم تھنگ کنٹینرز کھڑے ہیں، 2800 سم تھنگ۔ ان کو اس نے اسی لیے روکا ہے صرف تاکہ وہ ریلیز ہوں گے تو اس کے بعد پیسے دینے پڑیں گے اور یہ یہاں روپے پہ پریشر پڑے گا اور یہ اوپر چل جائے گا ڈالر۔ اسی لیے انہوں نے 2800 سم تھنگ کنٹینر بندرگاہ پہ روکے ہوئے ہیں، جس میں سے 600 کنٹینر کا جو سامان ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ باقی آپ خود اندازہ کریں، اگر آپ کا میڈیسن کی فیلڈ سے لینا دینا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی میڈیسن لوگوں کی وہاں پہ خراب ہو رہی ہے یا ایکسپائر ہو رہی ہے، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ملک کو ایسی کھائی میں لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں سے نکالنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ بات IMF کے بعد اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر آ رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آئی لیکن بڑی دیر جا کے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پہلے یہ سمجھتی تھی کہ اسحاق ڈار وارداتیہ ہے۔ پہلے بھی اسحاق ڈار نے اس طرح کے جو بلنڈر مارے تھے کہ جس سے IMF مطمئن نہیں تھا، لیکن پھر مریم نواز نے، آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی، ان کے ساتھ جب معاملات طے ہو گئے تو پھر اس نے انکلز کی بہت زیادہ منت کی کہ جی انکل آپ اسحاق ڈار کو آنے دیں، وہ جب آئے گا تو وہ یہاں نیلسن منڈیلا ہے، یہاں پہ معیشت کو اٹھا دے گا اور وہ یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا۔ جب انہوں نے کہا کہ سارے جو آپ نے جتنا کچھ کرنا تھا وہ تو ویسے بھی کر لیا، پیچھے ایک اسحاق ڈار رہتا ہے، اس کو بھی آپ لے آئیں، اس کو بھی لے آئیں، اس کو لے آ کے بٹھا دیں، دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اور اسحاق ڈار نے ویسے ہی ہوا۔ اسحاق ڈار سے کیا ہونا تھا؟ جب آپ کی ایکسپورٹ گر رہی ہو، جب آپ کی ریمیٹنسز گر رہی ہو، جب آپ کی ملک کے اندر بجلی کے ریٹس کا یہ عالم ہو کہ آپ کوئی چیز بنا ہی نہ سکیں، ایکسپورٹ آپ کی برباد ہو رہی ہو، فیصل آباد کی جو ٹیکسٹائل ہے وہ بند ہو رہی ہو، تو آپ کہاں سے اس چیز کو اٹھائیں گے؟ ڈالر کو کہاں سے اٹھائیں گے آپ؟ اب فیصل آباد کی ایکسپورٹ گر رہی ہے، جو باہر سے لوگ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں وہ اب ہنڈی کے ذریعے بھیج رہے ہیں، اور اب جو ہے سونے پہ سہاگا کہ گیس مہنگی ہو رہی ہے، باقی چیزوں کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بجلی کے اوپر ٹیکس لگ گیا، تو پہلے سے غریب آدمی کا جینا دو بھر ہوا پڑا ہے، تو مزید اس کو کتنا آپ نے اس کی کھال اتارنی ہے۔ تو بہرحال اسٹیبلشمنٹ کو بالآخر عمران خان کی طرف آنا پڑا۔ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان سے یہ حکومت نہیں چلنی، اور نہ ہی عوام ان کو ایکسیپٹ کر رہے اور نہ ہی انٹرنیشنل کمیونٹی ایکسیپٹ کر رہی ہے۔
یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت آپ نے عارف علوی صاحب کو بیان بھی سنا ہوگا کہ میں کوشش کر رہا ہوں، وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ پہلے تو بالکل جو ہے نا بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب وہ اس راستے پہ آ رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں، اور اسحاق ڈار اس ملک کو کہاں لے کے جا رہا ہے، کیونکہ یہ ملک ہے تو سب ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک نہ رہا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر نہ یہ پاور رہنی ہے، نہ یہ حکومت رہنی ہے، کچھ بھی نہیں رہنا۔ تو سب سے پہلے ملک ہے، اس کے بعد سیاست ہے، اس کے بعد معیشت ہے، اس کے بعد پاور ہے، ہر چیز ہے۔ تو بہرحال اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔